الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رمضان مانگنے کا مہینہ، اس مہینے میں خوب دعائیں کرنا، اپنے لیے کرنا، اپنے ماں باپ کے لیے کرنا، اپنے گھر والوں کے لیے کرنا. رمضان میں دعا کرنے میں کنجوسی نہ کرنا. میں بتاتا ہوں رمضان میں رحمت کی آفر کیسی ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. اپنا کام تو رمضان کی راتوں میں بیٹھ کر کہنا ہے لبیک مولا میں حاضر، یا اللہ میں سوالی میرا سوال پورا کر، میں مغفرت کا بھکاری مجھے مغفرت دے دے، میں توبہ کرنے والا میری توبہ قبول کر. رمضان کی راتیں تو دعاؤں میں گزارنا. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. میرے مولا، میرے کریم مولا، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے. اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے. میرے مالک روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے. اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے. جن کے رشتے ہو گئے مولا ان کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے. حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما. بار بار یہ مقدس سفر ہمارا مقدر بنا دے. اے رب کریم، اے رب کریم، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں، طوفانوں اور وائرسوں سے بچا. میرے مولا ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اے کریم، اے کریم، تیرے خزانوں میں کمی نہیں. آج جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آج ہم نے بیان سنا، اے اللہ ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرما. نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے. اے اللہ تیری ذات پر سچا بھروسہ اور توکل نصیب فرما. اے رب کریم تیرے فیصلوں پر اطمینان عطا فرما. اے رب کریم ہر نعمت پر شکر کرنا اور ہر آزمائش پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے. کوئی بیمار آیا ہوگا، کوئی قرض دار آیا ہوگا، کوئی بے اولاد ہے تو کوئی اے اللہ کسی اور وجہ سے پریشان ہے. کریم کرم کر دے، آج سب کی جھولیاں بھر دے. بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں ڈال دے. بے روزگاروں کو حلال طیب روزگار دے دے. روٹھوں کو منا دے. جو جس پریشانی میں ہے میرے مولا آج ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے اور ہماری اس مشکل کو آسان کر دے. میرے مالک بڑے دن ہو گئے مکہ مدینہ دیکھے، کرم کر دے. جلدی جلدی حرمین طیبین کی بعد اب حاضری عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما. اور جب ہمارا وقت آخر ہو ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ آقا کے قدموں میں، نبی پاک کے جلووں میں شہادت کی موت عطا فرما. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھوں جو درے پا کے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من زوال نعمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم انا نسألك الامن يوم الخوف. اللهم انا نسألك الامن يوم الخوف. ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة. ربنا حاسبني حسابا يسيرا.
ربنا حاسبنی حسابا یسیرا یا میسر کل امر عسیر یسر لی امری یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار سیاہکار بندے تیرے دربار میں شرمندہ شرمندہ حاضر ہیں۔ ہم مانتے ہیں مولا ہم نے بڑے گناہ کیے، بڑی خطائیں کی ہیں، تجھے ناراض کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اے اللہ تیرے یہ گناہگار بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے مولا؟ تیرے سوا کون ہے جو گناہگاروں کی بخشش فرمائے گا؟ اے معاف کرنے والے، ہمارے آج گناہوں کو معاف فرما دے، صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، اعلانیہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ بس مولا آج ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے سزا کے لیے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، ہمارے دوست احبا کو بخش دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ میرے مولا ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ یہ نیکیوں میں جو سستی ہمیں آ جاتی ہے، اے اللہ یہ سستی دور کر دے، اے اللہ ہمیں چست کر دے، دین کے کام کا جذبہ عطا فرما دے، عبادت کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے، اے اللہ لوگوں کو خیر خواہ بنا دے، جو یہاں آئے ہیں سب خوشحال ہو جائیں۔ میرے مالک اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس علاقے پر رحمتوں کا نزول فرما، اور اس مسجد کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کی خیر فرما، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین جن کی حیات ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دمے واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خدا را یہ گھومنے پھرنے شاپنگ کے لیے نہیں آیا رمضان، اس کو ضائع مت کر دینا۔ اور احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ ہمیں تو ٹینشن ہی ایک ہونی چاہیے کہ یا اللہ سب کی بخشش ہو رہی ہے، میں رہ نہ جاؤں، مجھے بخش دینا، میرے باپ کو بخش دینا، میرے بچوں کو بخش دے۔ مانگی جانا، میرے آقا بھی خوب دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دمے واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن جس کو اللہ نے نوازا ہے پھر وہ بہترین فطرہ، یہ بھی تو شکرانہ ہے۔ اور ہاں، پانچواں آپ کو کون سی کیٹیگری نظر آ رہی ہے؟ وہ اجوا کھجور کی ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان میں افطار بھی اجوا کھجور سے کرتے رہے، اور اللہ نے ان کو نوازا ہے، کیوں نہ اس بار فطرہ بھی اجوا کھجور کا دیں۔ اور فطرہ ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اس کا ثواب ملے گا، اور اگر فطرہ دعوت اسلامی کو دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کی رقم بہت سارے جو نیکی کے کام ہیں، دینی کام ہیں، فلاحی کام ہیں، اصلاحی کام ہیں، کتنے سارے کام کرتی ہے دعوت اسلامی۔ تو انشاءاللہ یہ عطیات وہاں جب خرچ ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ کیا معلوم ہماری رقم سے کوئی عالم دین بن جائے، کوئی حافظ قرآن بن جائے، کوئی ایسا مبلغ بن جائے جو غیر مسلموں کو مسلمان کرنے والا بن جائے، تو پھر کیوں نہ ہماری رقم دین کے اتنے بڑے کام میں ہم